موسم، معشوق اور حکومت کا گلہ کرنا ہمارا قومی مشغلہ ہے۔ انسان کا کوئی کام بگڑ جائے تو ناکامی سے اتنی کوفت نہیں ہوتی جتنی ان بن مانگے مشوروں اور نصیحتوں سے ہوتی ہے جن سے ہر وہ شخص نوازتا ہے جس نے کبھی اس کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کامیابی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ کو کوئی مشورہ دینے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں چور ہی نہیں، رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ چور کا داخل نہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر رحمت کے فرشتوں کو کیا ڈر ہے؟ بڑے آدمیوں کی کوٹھیوں میں پھولوں کو کوئی نگاہ بھر کے نہیں دیکھتا، بس مالی خود ہی پھول اگاتے ہیں اور خود ہی دیکھ دیکھ کے خوش ہو لیتے ہیں۔ کراچی کی ہوا میں اتنی رطوبت اور دلوں میں اتنی رقت ہے کہ کھلے میں ہاتھ پھیلا کر اور آنکھیں موند کر کھڑے ہو جاؤ تو 5 منٹ میں چلو بھر پانی اور ہتھیلی بھر پیسے جمع ہو جائیں گے۔ بڑھاپے میں انسان کی شہوانی قوت زبان میں آ جایا کرتی ہے۔ لڑک پن بادشاہی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کوئی مجھے حضرت سلیمان کا تخت بما ہدہد اور ملکہ سبا بھی دے دیتا تو وہ خوشی نہیں ہوتی جو ایک پتنگ لوٹنے سے ہوتی ہے۔ اگلے وقتوں میں خود علاج کے اندر بھی سزا پوشیدہ ہوتی تھی۔ خون اور طبیعت صاف کرنے کے لیے مریض کو ایسا کڑوا چرائتا پلایا جاتا کہ حلق سے ایک گھونٹ اترتے ہی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اللہ میاں کو اپنے بندوں سے اتنی بھی محبت ہوئی جتنی میری ان پڑھ ماں کو مجھ سے تھی تو اپنا بیڑا پار جانو، حشر کے دن سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس بچے کے چپت اور جس سواری کے چابک نہ مار سکو وہ روز قیامت تک قابو میں نہیں آتی۔ تھانے کی حوالات یا جیل میں آدمی 4 گھنٹے بھی گزار لے تو زندگی اور حضرت انسان کے بارے میں اتنا کچھ سیکھ لے گا کہ یونیورسٹی میں 40 برس رہ کر بھی نہیں سیکھ سکتا۔ میں نے آج تک کوئی قانونی گتھی ایسی نہیں دیکھی جسے روپیہ نہ سلجھا سکے۔ سارے سم اسی سے کھلتے ہیں۔ خواری کا اصل سبب سمجھ میں آ جائے تو جھنجھلاہٹ جاتی رہتی ہے، پھر انسان کو چپ لگ جاتی ہے۔